بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ اس آن لائن تعلیمی پروگرام میں جاوید اقبال جاوید آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج ہم اقبال کا خصوصی مطالعہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ واقف ہیں، یہ ایک طویل موضوع ہے اور اس سے پہلے ہم نے اقبال کا خصوصی مطالعہ کا جو پرچہ ہے اس کے موضوعات کے حوالے سے بات کی تھی۔ عزیزان گرامی، اس آج کے لیکچر میں ہم اقبال کی زندگی کا احاطہ کریں گے۔ اقبال کی پیدائش سے موت تک کا جو دورانیہ ہے اس کا مختصر جائزہ لیں گے، اور یہ ایک حوالے سے انتہائی اہم بھی ہے، کیونکہ جب آپ کسی شاعر کی شاعری کے موضوعات اور اس کی شاعری کا تنقیدی جائزہ لیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم آپ کو اس شاعر کے عہد سے واقفیت حاصل ہو۔ اسی سلسلے کے تناظر میں ہم سب سے پہلے اقبال کی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے بعد اقبال کے موضوعات، اقبال کے تصورات اور اقبال کے دیگر موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ بات علامہ اقبال کا تعارف کچھ یوں ہے۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ محترمہ امام بی بی باشعور اور انتہائی سلیقہ مند خاتون تھیں۔ 5 برس کی عمر میں علامہ اقبال کو محلہ شوالا کے ایک مکتب میں داخل کرا دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد وہاں سے اٹھوا کر مولوی میر حسن کے مکتب میں بنیادی تعلیم کے حصول کے لیے بھیج دیا گیا۔ مولوی میر حسن نہ صرف عالم دین بلکہ ادبیات، لسانیات، ریاضی اور تفسیر کے بھی ماہر تھے۔ وہ اسکاچ مشن ہائی اسکول سیالکوٹ میں استاد مقرر ہوئے تو انہوں نے اقبال کو بھی اسی ادارے میں داخل کرا دیا۔ مولوی میر حسن کے ذاتی مکتب میں اقبال برابر تعلیم حاصل کرتے رہے اور یہ سلسلہ 1895 تک جاری رہا۔ جب انہوں نے اعلیٰ ثانوی تعلیم یعنی انٹر کا امتحان پاس کر لیا تو مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور چلے گئے۔ عزیزان گرامی، لاہور میں آ کر اقبال گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہو گئے۔ 1897 میں گریجویشن کا امتحان پاس کرنے کے بعد انہوں نے اسی کالج میں ایم اے فلسفہ میں داخلہ لے لیا۔ اس زمانے میں ایم اے کا کورس 1 سال پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس اعتبار سے اقبال کو 1898 میں ایم اے کا امتحان پاس کر لینا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ یا تو ناکام ہوئے یا پھر انہوں نے امتحان ہی نہیں دیا۔ انہوں نے 1899 میں ایم اے فلسفہ کا امتحان پاس کیا۔ اس سال صرف ایک امیدوار کامیاب ہوا اور وہ علامہ محمد اقبال تھے۔ 3rd ڈویژن حاصل کرنے کے باوجود انہیں اول پوزیشن کا طلائی تمغہ سے نوازا گیا۔ علامہ اقبال گورنمنٹ کالج لاہور کے زمانہ طالب علمی میں کوارڈنگل ہاسٹل کے کمرہ نمبر 1 میں مقیم رہے۔ آج کل اس ہاسٹل کا نام اقبال ہاسٹل ہے۔ ایم اے فلسفہ کا امتحان پاس کرنے کے بعد اقبال 13 مئی 1899 کو اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور میں میکلوڈ عربک ریڈر مقرر ہو گئے۔ یہ ملازمت مئی 1903 تک جاری رہی۔ 3 جون 1903 کو اقبال گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ کے اسسٹنٹ پروفیسر ہو گئے۔ اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدہ پر اقبال 1905 تک فائز رہے، یعنی 1905 تک کام کرتے رہے۔ 1 ستمبر 1905 کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے 3 سال کی رخصت لے کر یورپ روانہ ہو گئے۔ دہلی، عدن، پورٹ سعید، مارسیلز اور ڈور سے ہوتے ہوئے لندن پہنچے، جہاں ان کے دوست شیخ عبد القادر موجود تھے۔ کچھ روز ان کے پاس رہ کر اقبال جرمنی چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی کے ٹرینٹی کالج میں بی اے کی ڈگری کے حصول کے لیے داخل ہو گئے۔
कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में असल डिग्री बीए की होती थी और एमए की डिग्री दाखिला बरकरार रखने की सूरत में चंद साल बाद दे दी जाती थी। इकबाल बीए में दाखिला लेने के बाद कानूनी तालीम के लिए लंदन के मिडिल टेम्पल में भी दाखिल हो गए। इसके अलावा उन्होंने पीएचडी के लिए ईरान में माबाद तबियात की नशोनुमा और इर्तिका के मौजू पर तहकीकी मकाला लिखना शुरू किया। यूं उन्होंने 1906 में बीए किया, 1907 में म्यूनिख यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और 1908 में मिडिल टेम्पल से बैरिस्ट्री की सनद हासिल की। 27 जुलाई 1908 को इकबाल वापस लाहौर आ गए। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की मुलाजमत से अलहदगी इख्तियार कर ली। 2-3 माह जिलाई इंतजाम अदालतों में प्रैक्टिस के बाद अदालत आलिया लाहौर में प्रैक्टिस करने लगे। 30 अक्टूबर 1908 को उनका नाम अदालत आलिया के वकला की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। इस दौरान उन्हें प्रोफेसर जेम्स के इंतकाल के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यानी जीसीयू लाहौर में फलसफा की क्लासेस भी पढ़ाना पड़ी। अजीजान करामी, आप शायद इस बात से वाकिफ होंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गालबन 2002 में यूनिवर्सिटी के दर्जे तक पहुंची। पहले इसे कॉलेज ही कहा जाता रहा। इकबाल सुबह 6 बजे से 9 बजे तक लेक्चर देते और बाद अज़ां वकालत के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। ये सिलसिला 1911 तक जारी रहा। 1923 में हुकूमत की तरफ से इकबाल को सर का खिताब मिला। इस सिलसिला में उनके उस्ताद मोहतरम उस्ताद मौलवी मीर हसन को शम्सुल उलमा के खिताब से नवाजा गया। 1926 के अवाखिर में अल्लामा इकबाल ने दोस्तों के इसरार पर मजलिस साज के इंतखाब में हिस्सा लिया। वो खान बहादुर मलिक मोहम्मद दीन के मुकाबला में 3000 वोटों की अक्सरियत से 23 नवंबर 1926 को लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर मुंतखब हो गए। सितंबर 1931 में उन्होंने दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। 1934 में मेऊ रोड पर अपनी रिहाइश के लिए 7 किनाल का एक किता अराजी खरीदा। इस जगह जावेद मंजिल तामीर की गई। मई 1935 में नवाब हमीदुल्ला खां वालई भोपाल ने अपनी जेब खास से इकबाल का 500 रुपये माहवार वजीफा ताहयात मुकर्रर किया। इसी महीने में अल्लामा इकबाल की अहलिया सरदार बेगम यानी जावेद इकबाल की वालदा इंतकाल कर गईं। इकबाल ने 3 शादियां की थीं। पहली शादी 1893 में गुजरात के सिविल सर्जन अता मोहम्मद की बेटी करीम बीबी से हुई। ये पढ़ने लिखने से वाकिफ नहीं थी। इब्तदा में ही तलखियां पैदा हो गई, जिसके सबब 1916 में अलहदगी इख्तियार कर ली। ताहम तलाक नहीं हुई। ये 28 नवंबर 1946 में फोत हो गईं। उनके बतन से एक बेटी और 2 बेटे पैदा हुए। मेराज बेगम और एक बेटा बचपन में फोत हो गया, जबकि दूसरे बेटे आफताब इकबाल ने लंबी उम्र पाई। ग्रामी 1909 में कश्मीरी खानदान की एक लड़की सरदार बेगम, जो विक्टोरिया गर्ल्स स्कूल में जेर तालीम थी, से इकबाल की दूसरी शादी हुई। ताहम रुखसती जेर इल्तिवा रही। इस दौरान में कुछ गलत फहमियां पैदा हो गईं। सरदार बेगम ने किनारा कशी के दिनों में लुधियाना के मशहूर नौलखा खानदान की एक लड़की मुख्तार बेगम से इकबाल की तीसरी शादी हुई। इसी स्ना में सरदार बेगम के मुतालिक गलत फहमियां दूर हो गई और 1931 में उन्हें भी घर ले आए। सरदार बेगम के वतन से जावेद इकबाल और मुनीरा बेगम पैदा हुए। ये 23 मई 1935 में फोत हुई, जबकि मुख्तार बेगम 5 अक्टूबर 1924 को फोत हुई। मुख्तार बेगम बे औलाद रहीं। वफात से 1 साल कबल इकबाल की आंख में मोतिया उतर आया था। एक आंख पहले ही बेकार थी। इसके बावजूद मुताला का शौक बराबर रहा। 25 फरवरी 1938 को दमा का दौरा पड़ा। इलाज के बावजूद मर्ज में अफाका न हुआ। 19 अप्रैल की रात हालत ज्यादा खराब हो गई, लिहाजा 21 अप्रैल 1938 को सुबह 5:14 पर अल्लामा इकबाल इस जहाने फानी से कूच कर गए। 8 बजे शब नमाज जनाजा अदा की गई और 9:45 बजे बादशाही मस्जिद की सीढ़ियों के बाएं जानिब उन्हें दफन कर दिया गया। अजीजान गरामी, अल्लामा इकबाल की शायरी को 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। पहला दौर इब्तिदा से 1905 तक का अरसा है।
اس دور میں اقبال ایک روایتی شاعر معلوم ہوتے ہیں۔ اقبال داغ دہلوی سے اصطلاح لیتے رہے اور اسی طرز میں اقبال کی بہت سی غزلیں موجود ہیں۔ کئی انگریزی نظموں کے اردو میں منظوم تراجم بھی ملتے ہیں۔ دوسرا دور 1905 سے 1908 تک کا دور ہے جب اقبال یورپ میں رہے۔ اس دور میں کہی ہوئی نظموں کی تعداد کم ہے لیکن ان میں ہر رنگ کی شاعری ملتی ہے۔ تیسرا دور 1905 سے آخر تک کا دور ہے۔ اس دور میں علامہ محمد اقبال ایک قومی شاعر کے طور پر منظر عام پر آئے۔ اقبال کے عالمگیر خیالات نے انہیں بین الاقوامی سطح پر بھی متعارف کرایا۔ اس طرح وہ پوری دنیا اور پوری انسانیت کے شاعر بن گئے۔ ان کی شاعری کے موضوعات میں رومانویت، کلاسیکیت، تغزل، فطرت نگاری، تصور خودی، تصور مرد مومن، فلسفہ عقل و عشق، انسانی عظمت کا احساس، تمثال کاری، تشبیہات و استعارات، جلال و جمال اور تصور شاہین وغیرہ شامل ہیں۔ عزیزان گرامی، اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں پرتاثیر شاعری کی۔ انہوں نے شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا اور بعد ازاں قومی و ملی مقاصد کے تحت نظم گوئی کی طرف مائل ہو گئے۔ ان کا دائرہ فکر وسیع اور مشاہدہ گہرا ہے۔ اقبال کے اردو مجموعوں میں بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم شامل ہیں۔ ارمغان حجاز میں کچھ اردو نظمیں بھی شامل ہیں مگر غالب حصہ فارسی پر مشتمل ہے۔ ان کے فارسی مجموعوں میں پیام مشرق، جاوید نامہ، زبور عجم، اسرار خودی اور رموز بے خودی شامل ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں علامہ اقبال کے بنیادی تصورات کے تعارف کے حوالے سے۔ علامہ محمد اقبال اردو اور فارسی کے ممتاز، منفرد اور عظیم شاعر ہیں۔ اقبال کی پہچان ان کے فکر و فلسفہ کی خوبصورت پیشکش ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں نئے اور اچھوتے افکار و خیالات اور نظریات پیش کیے۔ اقبال نے اپنی شاعری میں انقلابی اور پیغمبرانہ انداز اپنایا۔ انہوں نے اپنی شاعری میں انتہائی محنت و ریاضت، دیدہ ریزی اور فنی صنعت گری سے منفرد افکار و خیالات پیش کیے۔ علامہ اقبال بنیادی طور پر ایک عظیم مفکر اور ملت اسلامیہ کے مایہ ناز مدبر تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے فکر و فن میں ارتقائی شان واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ ان کے والد صوفی صفت انسان تھے اور قرآن پاک کی تلاوت و ترجمہ کے پابند تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے اقبال کے والد کی یہ نصیحت مشہور ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ اس طرح کرو جیسے تم ہی پر نازل ہو رہا ہے۔ یعنی علامہ محمد اقبال کے والد صاحب نے ایک دن اقبال کے لیے فرمایا، قرآن کریم کا مطالعہ اس طرح کرو جیسے تم ہی پر نازل ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے ہی ہم کلام ہے۔ علامہ اقبال کے استاد مولوی میر حسن نے اقبال کو عربی اور فارسی زبان سے گہری واقفیت دلائی۔ علامہ اقبال پر شبلی نعمانی اور پروفیسر آرنلڈ کے اثرات کی چھاپ بھی اقبال پر گہری دکھائی دیتی ہے۔ ماضی کے مطالعہ کے علاوہ علامہ اقبال نے اپنے عہد کی تحریکات اور نظریات کے اثرات بھی قبول کیے۔ شاعری میں جہاں وہ داغ حالی، اکبر الہ آبادی سے متاثر تھے، وہیں انہوں نے غالب اور بیدل کے اثرات بھی قبول کیے۔ وہ ابن عربی، عرفی، حافظ، سنائی وغیرہ سے بے حد متاثر تھے۔ انہوں نے ایک طرف رومی کو مرشد قرار دیا تو دوسری طرف ہیگل، گوئٹے اور نیتشے کو بھی دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کیا۔ مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشرقی و مغربی مفکرین کی فلسفیانہ میراث نے اقبال کے افکار و خیالات کی تعمیر و تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اقبال اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں، مجھے اعتراف ہے کہ میں نے ہیگل، گوئٹے، مرزا غالب، مرزا عبد القادر بیدل اور ورڈزورتھ سے بہت کچھ لیا ہے۔ اول الذکر دونوں شاعروں نے ایشیا کے اندرون تک پہنچنے میں میری رہنمائی کی۔ تیسرے اور چوتھے نے مجھے یہ سکھایا کہ شاعری کے غیر ملکی تصورات کو جذب کرنے کے بعد بھی جذب اظہار میں کیسے مشرقیت کو برقرار رکھا جاتا ہے، اور مخرج ذکر نے میری طالب علمی کے زمانے میں مجھے دوہریت سے بچا لیا۔
عزیزان گرامی، یہ وہ مفکرین ہیں جن کے اثر سے اقبال کے تصورات میں قدیم فلسفے، اسلامی روایت، علم کلام اور مغرب کی فلسفیانہ تاریخ کا امتزاج ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے خود کو کسی ایک مکتب فکر تک محدود نہیں رکھا۔ قیام یورپ کے دوران مغربی فکر اور فلسفے کی گہرائی سے مطالعہ کیا۔ انہوں نے مغربی حکماں کے فکر و فلسفہ اور علم کلام کے مباحث سے استفادہ کیا۔ ان مشرقی و مغربی مفکرین کے مطالعہ اور اپنے عہد کے عالمی حالات میں ملت اسلامیہ کی رہنمائی کے لیے اقبال نے جو افکار و تصورات شعری وسیلے سے پیش کیے وہ بہت بلیغ اور عظیم الشان تھے۔ مسلمانوں کے خلاف 20ویں صدی کے اوائل تک کی اغیار کی کوششوں اور سازشوں کے تحت میں مسلمانوں کی عالمی صورتحال کی روشنی میں اقبال نے جو اہم ترین تصورات و نظریات شاعری کے وسیلہ سے پیش کیے، بجا طور پر ماں بعد کے شعراء پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ یہاں یہ تذکرہ بھی نامناسب نہ ہوگا کہ اقبال اس شاعرانہ پیشکش پر بہت نازا بھی نہیں ہے، بلکہ شاعری تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں۔ وہ تو خود کو محض پیغام پیش کرنے والا اور محرم راز درون میں خانہ سمجھتے ہیں۔ لکھتے ہیں، میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ۔ خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ، واہ! خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ، سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث رندانہ۔ کلام اقبال کے غیر مطالعے کی روشنی میں غور کرے تو اقبال کے خیالات کو محض انکساری ہی کہا جائے گا، ورنہ ان کے کلام کا ایک ایک شعر اس کا شاہد ہے کہ اقبال نے اپنے افکار کی پیشکش کے لیے فنی ہنرمندی میں کسی طرح کسر اٹھانا نہیں رکھی، اور ہر جگہ ان کے خونے جگر صرف کرنے اور فکر کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کرنے کے ثبوت ملتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ آج کا ایک بہت طویل لیکچر تھا، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اس لیکچر کو مختصر مگر جامع انداز میں پیش کیا جائے۔ میں آپ کے لیے واضح کر دوں کہ کسی بھی دنیا کے شاعر کو سمجھنے کے لیے، اس کے افکار و خیالات اور اس کے تصورات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے عہد کا مطالعہ کریں کہ وہ کس عہد سے تعلق رکھتا ہے، اس عہد کے سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، مذہبی، علمی اور فکری معاملات کس طرح کے تھے۔ آپ اس وقت تک کسی شاعر کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، جب تک آپ اس کے عہد کا مکمل طور پر جائزہ نہیں لے لیں گے۔ اور پھر ایک اور نقطہ جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، آپ جس شاعر کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی زندگی سے بھی واقف ہوں۔ مثال کے طور پہ 1857 سے 1947 کا دور کالونیل پیریڈ کہلاتا ہے، یعنی نو آبادیاتی عہد کہلاتا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اقبال کو سمجھنے کے لیے اور اقبال کو پڑھنے کے لیے، اقبال کے افکار و خیالات، جذبات و احساسات اور تصورات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ 1857 سے پہلے اور 1857 کے بعد کے جو حالات و واقعات ہیں ان کا بھی باغور مطالعہ کریں۔ ظاہر ہے کوئی بھی شاعر جس معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، جس دور میں وہ زندہ ہوتا ہے، جس دور میں وہ زندگی گزارتا ہے، اس دور کے اثرات کسی نہ کسی طور پر اسے متاثر کرتے ہیں۔ اور جہاں تک اقبال کا تعلق ہے، ظاہر ہے 1857 کے بعد نو آبادیاتی عہد تھا، تو وہاں انگریزوں کی استعماریت تھی اور انگریز ظلم و ستم ڈھا رہے تھے۔ تو ظاہر ہے اس لحاظ سے اقبال کی ذہنی آبیاری کس طرح ہوئی، اور اقبال کی جو شاعری ہے اس میں انقلابیت پیدا کیوں ہوئی، یہ سارے سوالات کے جوابات ہمیں اسی وقت ملیں گے جب ہم جس شاعر کا ہم مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، جس شاعر کی شاعری کے موضوعات اور ان کے فکر و فن کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے دور، اس کے عہد کو ہم پڑھیں اور اس کے عہد کے بارے میں جانیں کہ وہ کس طرح کا عہد تھا۔ میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ آج کا لیکچر جو علامہ اقبال کی پیدائش سے موت
تک کا جو دورانیہ ہے اس کو مختصر مگر جامع انداز میں پیش کیا گیا، اس سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ اسی طرح میں امید کروں گا کہ ہم نے اقبال کی شاعری کے حوالے سے مختصر پڑھا، ان کے موضوعات کے حوالے سے مختصر پڑھا، اور اسی طرح اقبال کی شاعری کے ادوار کے حوالے سے بات کی۔ تو میں امید کروں گا کہ آپ کافی حد تک یہ چیزیں سیکھ لیں گے، اور یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ظاہر ہے اقبال سے آپ کو کسی نہ کسی طور واسطہ ضرور پڑتا ہے، تو لہٰذا میں امید کروں گا کہ آپ یہ تمام چیزیں ذہن نشین کر لیں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔